یا علی مشکل کشا، یا علی شیر خدا، یا علی مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر علی عبادہ۔ ناظرین، سید علی رضا نقوی کی طرف سے السلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین، آج شب شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ 21 رمضان المبارک شب شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام المتقین کی شہادت کی رات ہے۔ میرے پیارے ناظرین، شہادت کے موضوع پہ گفتگو کرنے سے پہلے 2-4 منٹ میں علی کی فضیلت کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں طالب علم ہو کے اپنے اس طالبانہ علم کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنا کم علمی کے اعتراف کرتے ہوئے 2-4 جملے فضیلت علی پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، مجھ طالب علم جیسا شخص علی کے فضائل کیا بیان کر سکتا ہے، جس علی کے فضائل اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے ہوئے۔ اگر اس مولا علی کے فضائل کوئی پڑھے تو فضائل پڑھنے کے لیے لہجہ توحید کا ہونا چاہیے، زبان مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، الفاظ قرآن کے ہونے چاہیے۔ ناظرین، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ جب اسلام پہ جہاں بھی خطرہ آیا، جس طرح کا خطرہ آیا، اس علی ابن ابی طالب نے اس مقام پہ آ کے اسلام کی مدد کی۔ ناظرین، میرے پیارے ناظرین، یہ وہ علی ابن ابی طالب ہے، اگر جہاں پہ دنیا میں آیا وہ گھر سجدے کے لائق ہو گیا، اگر میدان میں گیا تو پھر کل ایمان بن گیا۔ یہ علی ابن ابی طالب، اس کی فضیلت میں کیا بیان کروں۔ تلوار میں لڑنے کے لیے جائے، میدان میں لڑنے کے لیے جائے تو اللہ تلوار عرش سے نازل کرے۔ ناظرین، اس علی ابن ابی طالب کے فضائل میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ مجھ طالب علم جیسے کی کیا حیثیت کہ میں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کروں۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا، دین 5 چیزوں کا نام ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور میرے دادا علی کی ولایت۔ بندے نے عرض کی، مولا ان 5 میں سے سب سے افضل کون سی ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان سب میں سے افضل میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز اللہ کی، وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا، وہ ہلکا ہو گیا، حج اللہ کی، وہ ہلکی ہو گئی،
اور تیرے دادا علی کی ولایت اتنی بھاری ہو گئی۔ امام نے فرمایا اللہ تمہاری ہدایت کرے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، حج پہ غریب نہ جائے، زکوٰۃ مسکین نہ دے، اور میرے دادا علی کی ولایت ہر کسی پہ واجب ہے، وہ امیر پہ بھی واجب ہے، غریب پہ بھی واجب ہے، مسکین پہ بھی واجب ہے، سفر میں بھی واجب ہے، بیمار میں بھی واجب ہے، بالغ پہ بھی واجب ہے، نابالغ پہ بھی واجب ہے۔ جسے علی کی فضیلت یہ ہو کہ اس کی ولایت کبھی کہیں بھی نہ چکے، کہیں بھی نہ رکے، پھر اس علی کے فضائل مجھ جیسا طالب علم کیا بیان کرے گا، جس کی فضیلت اتنی کہ اللہ نے اپنے اس حبیب سے کہہ دیا، جس حبیب کا رات کو عبادت کرنا اللہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب عبادت کم کر۔ اے میرے حبیب میں نے عبادت اس لیے نہیں بنائی کہ تو ساری رات مصلی عبادت پہ کھڑا رہے۔ جب تو ساری رات مصلی عبادت پہ کھڑا رہتا ہے تو مجھ اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جو اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری رات عبادت میں کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتا تھا، اللہ نے اس مصطفیٰ سے کہہ دیا آج غدیر میں اسی مقام پہ دھوپ پہ کھڑا ہو کے اس علی کی ولایت کا اعلان کر۔ اور اللہ نے کہہ دیا اگر تو نے یہ اعلان نہ کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام بھی رسالت کا سر انجام نہیں دیا۔ وہ دھوپ اس طرح گرم، وہ صحرا اس طرح گرم کہ تب کے تانبا بن چکا تھا، سورج کی گرمی اوپر سے کوئی سیوان نہیں تھا۔ وہاں پہ اللہ نے رسول سے کہہ دیا ہے میرا حبیب اگر آج تو نے یہ اعلان نہ کیا پھر کچھ نہیں کیا۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما دیا، اے میرا حبیب تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تیری حفاظت میں اللہ کر دوں گا، تیری حفاظت میں اللہ کروں گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، اللہ کو یہ آیت تو کسی اور میدان میں بھیجنی چاہیے تھی، اللہ کو یہ آیت خیبر میں بھیجنی چاہیے تھی، خندق میں بھیجنی چاہیے تھی، احد میں بھیجنی چاہیے تھی، جہاں پہ سامنے سے کفار ہیں، یہاں تو سامنے کافر بھی نہیں، سب حاجی نمازی روزہ دار ہیں، اصحابی ہیں، پھر خطرہ کس چیز سے؟ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ اسلام کو جب بھی خطرہ ہوتا ہے کفر سے خطرہ نہیں ہوتا، منافقت سے خطرہ ہوگا۔ تو اللہ نے کہا میں تجھے منافقوں سے بچاؤں گا۔ جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا تھا، رسول کی رسالت مکمل نہیں ہوتی تھی۔ اس علی کو ضرب لگے، آج 2 دن 2 راتیں گزر گئی، آخری رات کا مہمان ہے ہمارا مولا علی، آخری رات ہے، علی اس دنیا کا مہمان ہے، اس کے بعد علی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، زہری پردہ کر جائیں گے، کل سے عالیہ کی یتیمی کے دن شروع ہو جائیں گے، کل سے حسنین کی یتیمی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ میں اور علی امت کے 2 باپ ہیں، تو مسلمانوں کل سے مسلمان یتیم ہونے جا رہے ہیں، کل سے مسلمان یتیم ہو جائیں گے، کہ ان کا والد دنیا سے چلا جائے
وہ اولاد یتیمی کی حالت میں ہو جاتی. جتنا ہو سکے کل اپنے گھروں میں مجلسیں برپا کرنا، اور زیادہ نہ کر سکو اکیلے بیٹھ کے رو لینا، اور دل میں کہہ دینا اگر حکومت تجھے اجازت نہ دینا، اکیلے کمرے میں بیٹھ کے رو کے کہنا مولا تیری اپنی قسمت، ہر دور میں تیرا ذکر روکنے والے ہیں، آج تیری شہادت پہ رونے کی پابندیاں لگائی جا رہی. اجڑ گئی ہے عالیہ، کل سے یتیم ہو جائے گی عالیہ، کل سے یتیم ہو جائیں گی علی کی بیٹیاں، وہ بیٹیاں جو کبھی بازاروں میں نہیں آئی تھی. علی کے بعد، غازی کے بعد مسلمان ان بیٹیوں کو بازاروں میں رلائیں گے. وہ بیٹیاں کل یتیم ہونے جا رہی ہیں کہ کوفہ کی عورتیں علی ابن ابی طالب کے پاس آتی تھی، کہتی تھی مولا ہمارے مرد تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں لیکن ہم مستورات ہیں، ہم آپ مسجد میں آپ کا خطبہ نہیں سن سکتی. مولا تو پھر اپنی بیٹی عالیہ سے کہیے کہ وہ ہمیں گھر میں قرآن کی درس دیا کرے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا 1-2 وعدے تم کرو، 1 وعدہ میں کرتا ہوں. عورتوں نے کہا مولا کون سے 2 وعدے؟ امام نے فرمایا پہلا وعدہ یہ کرو جرمٹ بنا کے میری بیٹی کے پاس نہیں جاؤ گی، دوسرا وعدہ یہ کرو کہ میری بیٹی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھو گی. عورتیں کہتی ہیں مولا عورت کا عورت سے پردہ تو نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں بے شک نہیں ہوتا، میں نے بھی یہی سوال کیا تھا اپنی بیٹی سے. میری عالیہ نے رو کے کہا بابا عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہوتا، مگر جب عورتیں میری چہرے کی طرح دیکھیں گی، اگر وہ گھر جا کے کوئی کام میں مصروف ہوگی اور اس کے گھر کا کوئی مرد پوچھے گا کہ علی کی بیٹی یا عالیہ کیسی ہے، بس یہ 2 کام تم نے کرنے، ایک اس کے چہرے کی طرح نہیں دیکھ، دوسرا جھرمٹ بنا کے نہیں دیکھ. اسی رمضان میں جو آخری رمضان تھا، اسی رمضان میں علی کے گھر میں عورتیں جاتی، واپس آتی تو روتی روتی آتی. علی پوچھتے آج کیا ہو گیا، روتی کیوں ہو؟ عورتیں رو کے کہتی یا علی آج کل آپ کی بیٹی کے درس کے رنگ بڑے عجیب ہو گئے. وہ ہمیں قرآن پڑھانے کے بعد دروازہ بند کر کے کہتی ہے آج اس حالت میں بھی علی کی بیٹی کو دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کہ کل علی کی بیٹی بغیر چادر کے تمہارے کوفہ میں آئے اور تم پہچان لینا. اللہ لعنت اللہ علی القوم. یا علی مشکل کشا، یا علی شیر خدا، یا علی